جو زندگی میں برکت چاہتا ہے وہ پہلی رکعت میں علم نشرہ، دوسری میں علم تری کیف۔ جو رزق میں برکت چاہتا ہے وہ علم نشرہ اور علم تری کیف۔ جو صحت میں برکت چاہتا ہے، جو عبادات میں برکت چاہتا ہے، عبادات اللہ مجھ سے چھینے نا، تو اپنی رکعتوں میں علم نشرہ اور علم تری کیف اپنی رکعتوں میں پڑھے۔ اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اچھا، لا علاج بیماریوں میں بڑا آزمایا، جن کو لا علاج بیماریاں نہیں چھوڑ رہی تھیں اور جن کو لا علاج بیماریاں ختم نہیں ہو رہی تھیں، اس میں بڑا آزمایا۔ جیسے پرانی بواسیر ہے، جیسے بواسیر ہے، پرانا کینسر ہے، سر درد ہے، پرانا نزلہ ہے، پرانا زکام ہے، پرانی کوئی تکلیف ہے، کمر درد ہے، جوڑوں کا درد ہے، پٹھوں کا درد ہے، کوئی بھی تکلیف ایسی ہے جو نہیں جا رہی، اس کو اپنی رکعتوں میں پڑھے اور اس کو اپنی رکعت میں بہت دھیان، یقین، توجہ سے پڑھے، معمول بنا لے۔ یہ پہلی رکعت میں علم نشرہ اور علم تری کیف بڑے بڑے حادثات سے بچاتی ہے۔ یہ واقعات نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں۔ قدردان بیٹھے ہیں آپ اور قدردانی سے سن رہے ہیں۔ یہ واقعات نہیں ہیں، حقائق ہیں۔ اور جو بندہ ان واقعات سے منہ موڑے گا اس کو پھر یہ سزا بھی دیتی ہے، جو اس کی سچائی سے منہ موڑے گا۔ جیسے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کی پہلی سزا دنیا میں لازم ملتی ہے، آخرت میں تو ملے سو ملے۔ جیسے سود کی زندگی کی سزا دنیا میں لازم ملتی ہے، آخرت میں ملے سو ملے۔ بیٹی اور بہن کو حق نہ دینے کی سزا دنیا میں لازم ملتی ہے، آخرت میں ملے ہی ملے۔ اسی طرح سورت فیل اس کی ناقدری کرنے والے کی سزا بھی دنیا میں لازم ملتی ہے اور نقد ملتی ہے اور ضرور ملتی ہے۔ سورت فیل، اور جو بندہ سورت فیل کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر لیتا ہے، اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر لیتا ہے سورت فیل کو، وہ دنیا کا کامیاب انسان ہے۔ نماز کی رکعتوں میں جو نماز آپ انفرادی پڑھیں ان کی بات کر، جماعت کی نماز نہیں۔ ہاں، آپ جماعت کرا رہے یہ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ مقتدی ہیں، امام نہیں تو نہیں۔ انفرادی نمازوں میں، کس نمازوں میں؟ انفرادی نمازوں، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ بڑی بلائیں آفتیں ٹلوانا چاہتے ہیں، بڑی لا علاج بیماریاں اور مصیبتیں ختم کرانا چاہتے ہیں، اور لا علاج روگ اور دکھ اور تکلیفوں کا ازالہ چاہتے ہیں، اور لا علاج ترین ناکامیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور زندگی میں چاہتے یہ ہیں کہ برکتوں کے دروازے کھلیں، وہ رزق میں، وہ صحت میں، وہ زندگی میں برکت۔ اگر برکتوں کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، برکت ختم ہو چکی ہے، صحت کی برکت ختم ہو چکی ہے۔ پیدائشی بچے شوگر کے مریض آ رہے ہیں، پیدائشی بچے وہ ہیں جن کو خون لگنا ہے، جن کو تھیلیسیمیا کہتے ہیں، یہ ہر ہفتے خون کی بوتل لگتی ہے۔ پیدائشی بچے ایسے ہیں جس کو ہیموفیلیا کہتے ہیں، تھوڑی سی چوٹ لگے تو خون بہتا ہے پھر رکتا نہیں ہے۔ پیدائشی بچے نابینا، لولے، لنگڑے، اپاہج آ رہے ہیں۔ نسلوں میں برکت ختم ہو گئی ہے، صحت میں برکت ختم ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ ہے پہلے دن سے، یہ میری بات ذرا غور سے سننا، پہلے دن سے لفظ برکت نہ گھر سے سنا، نہ مکتب سے سنا، نہ معاشرے میں سنا، کہیں سے سنا ہی نہیں پہلے دن سے کہ برکت کو تلاش کیسے کیا جاتا ہے، اور برکت کی تلاش میں مارا مارا کیسے پھرا جاتا ہے، اور برکت کی تلاش میں زندگی کے دن رات کیسے کھپائے جاتے ہیں۔ پہلے دن نہ سنا، نہ سوچا، نہ تلاش کیا، یہ تو کیا ہی نہیں، پہلے دن سے نہیں کیا، پہلے دن سے نہیں کیا۔ برکت کو تو پہلے دن سے سوچا ہی نہیں، پہلے دن سے نہیں کیا، پہلے دن سے کسی درویش نے بتا دیا یا تسبیح خانے نے ہمیں بتا دیا، مجھے بھی آپ کو بھی، کہ برکت بھی کچھ چیز ہوتی ہے جس کو تلاش کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر برکت نہ ڈھونڈی، میں خوفناک بات بتا رہا ہوں اور خطرناک بات بتا رہا ہوں اور عبرتناک بات بتا رہا ہوں، اگر برکت نہ ڈھونڈی اور مرنے سے پہلے برکت کے دروازے نہ کھلوائے اور اللہ کے خزانوں سے برکت نہ لی، نہ ڈھونڈی، نہ کھلوائے، نہ لی، نہ ڈھونڈی، نہ کھلوائی، نہ لی، تو یاد رکھیے گا جتنا مال، جتنی دولت، جتنے بنگلے، جتنے محلات، جتنی جاگیریں چھوڑ کے جائیں، اللہ اپنی قدرت سے فقر اور غربت لا کے دکھائے گا۔
پھر دہراؤں گا، اللہ اپنی قدرت سے فقر اور غربت لا کے دکھائے گا، اللہ دکھا دے گا یہ فقر ہے، یہ غربت ہے، یہ تنگ دستی ہے۔ کیوں؟ تو نے سمجھا تھا کہ میں اتنا مال اتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، شاید اتنا مال اور اتنی چیزوں سے میرا کام بن جائے گا۔ یہ تیری غلط فہمی ہے، یہ تیری خام خیالی ہے۔ میں فقیر بنا کے دکھاؤں گا، جس کو دوں گا برکت دوں گا۔ اس لیے کہا کہ جس کو دیکھو کہ وہ بہت دولت مال میں ہے تو اس کو کہو ماشاءاللہ تبارک اللہ، ماشاءاللہ نظر نہ لگے، تبارک اللہ سدا برکت جاری رہے۔ تبارک اللہ کہتے ہیں برکت اور بڑھتی جائے۔ یہ صورت علم نشرہ اور صورت فیل کا یہ عمل ہمیشہ برکتوں کے دروازے کھلواتا ہے۔ وہ زندگی میں برکت، وہ سانسوں میں برکت، وہ دل میں برکت، وہ جگر میں برکت، جگر کا کینسر نہ ہو، جگر سکڑ نہ جائے، لیور سورائسس نہ ہو، وہ دل میں برکت کہ دل کی دنیا آباد بھی رہے روحانی طور پہ، اور دل کی جسمانی صحت بھی، جس میں لا علاج بیماریاں، وہ نظروں میں برکت، وہ یادداشت میں برکت، وہ کانوں اور دانتوں میں برکت، وہ حافظے میں برکت، وہ ہاتھ پاؤں میں برکت، جس کو بوڑھے کہتے تھے اللہ کرے اللہ میرا نور بازو سلامت رہے۔ نور آنکھیں، بازو سے مراد ہاتھ پاؤں، کہ میں کسی کا محتاج نہ بنوں، بندے اور منجے کا محتاج نہ بن، انسان اور چارپائی کا محتاج نہ بن۔ یہ برکت یہ علم نشرہ اور علم تری کیفہ میں پڑی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ جو بندہ اپنی پہلی رکعت میں علم نشرہ اور دوسری میں علم تری کیفہ، بھول گئے؟ یاد ہے تو بتاتے ہیں، کیوں نہیں؟ اللہ والو آپ کو یاد ہے تو بتائیں، پہلی رکعت میں کیا؟ علم نشرہ، اور دوسری رکعت میں علم تری کیفہ۔ جو بندہ پڑھے گا اس کو کیا ملے گا، اور آپ کو کسی کو کیا ملا، وہ بتائیں، بولے۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ رزق میں برکت ملی اور بہت ملی، ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں اور وقت میں برکت ملی، وقت میں برکت ملی۔ کہتے ہیں جسم میں، تیسرے درویش کہتے ہیں جسم میں تھکاوٹ ہو ختم ہو جاتی، جسم میں تھکاوٹ ہو ختم ہو جاتی، اور نماز میں توجہ بنتی ہے۔ چوتھا کہ نماز میں توجہ بنتی ہے، اور کہتے ہیں میری معدے کی بیماریاں تھیں، میں نے اس کو سنتوں میں پڑھا، پہلی رکعت میں علم نشرہ، دوسری میں علم تری کیفہ، میری معدے کی بیماریاں ٹھیک ہوئیں۔ جی اور بولے۔ کہتے ہیں پانچویں کہتے ہیں کہ میری بواسیر کی تکلیف تھی، اس کے پڑھنے سے وہ ختم ہو گئی۔ جی کہتے ہیں چھٹے کہتے ہیں کہ جو بندہ اس کو اپنا معمول بنا لے اس کو تہجد نصیب ہوتی ہے۔ اور ساتواں کوئی ہے؟ کہتے ہیں اس کے پڑھنے سے مشکلیں ٹلتی ہیں اور زندگی میں آسانیاں آتی ہیں، مشکلیں ٹلتی ہیں اور زندگی میں آسانیاں آتی ہیں۔ اور کوئی بات؟ کہتے ہیں اگر اس کو 40 دفعہ پڑھ لیں تو جادوگر کے اوپر جادو خود پلٹ جاتا ہے اور وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور